السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ناول وہ ایک دریچہ کرن کا چھٹا حصہ۔ اس ناول کی قلم کار ہیں مریم عزیز۔ بریانی کو دم دے کر اس نے سجاوٹ کے لیے رکھا دھنیا اور ہری مرچیں کڑھائی گوشت پر چھڑک کر ڈھکن بند کر دیا۔ کھیرا کاٹتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شبنم اندر داخل ہو رہی تھی۔ کھانا لگاؤں باجی؟ نہیں، وہ کامران کا فون آیا ہے، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ شبنم نے اپنے دیور کا نام لیا تو کھیرا کاٹتی سنبل نے غصے سے چھری پلیٹ پر پٹک دی۔ کیوں؟ اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اتنے عرصے بعد آپ رہنے آئی ہیں پھر بھی برداشت نہیں ہوا؟ کامران کے دوست گھر آ رہے ہیں اور آنٹی اتنا کام نہیں کر سکتی۔ شبنم کے کہنے پر وہ ہوں کہہ کر تیز تیز کھیرا کاٹنے لگی۔ اچھا اب غصہ نہ کرو، میں کچھ دنوں میں دوبارہ چکر لگاؤں گی، پھر بازار چلیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں، جائیں آپ دوسروں کی فکر کریں، میری کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلو غصہ چھوڑو، کھانا لگا دو۔ ابو کے ساتھ تایا جی بھی آئے ہیں۔ وہ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے بولی۔ باجی تایا جی کو جانے مت دینا، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ شبنم کو باہر نکلتے دیکھ کر اس نے ہانک لگائی اور تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ شبنم کھانا کھاتے ہوئے بار بار سامنے دیکھ رہی تھی جہاں تایا جی سفیان کو گود میں لیے خود کم اور اسے زیادہ کھلا رہے تھے۔ وہ جب بھی آتی تھی تایا جی تبھی پہنچ جاتے تھے سفیان کے لیے۔ وہ سفیان سے بہت پیار کرتے تھے اور بچے بھی محبت کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ان کا دیوانہ تھا یا پھر اپنی خالہ کا جو اس کے ساتھ مل کر بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ کیا ہوا، تم کھانا نہیں کھا رہی؟ اسے یوں ہاتھ روکتے دیکھ کر شکیلہ کو ٹوکنا پڑا۔ میں کھا رہی ہوں، سب کو دیکھتا پا کر وہ مسکرا کر بولی۔ تایا جی آپ کی اور سفیان کی بڑی دوستی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر واجد صاحب نے جھک کر سفیان کا منہ چوما۔ یہ آتا ہے تو رونق ہو جاتی ہے، اس سے باتیں کرتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ایسا لگتا ہے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ شبنم نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، وہ اسے پہلے کی نسبت کافی کمزور لگے تھے۔ تایا جی آپ کافی کمزور لگ رہے ہیں۔ واجد صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ عمر کا تقاضا ہے بیٹا، کچھ شوگر کا بھی پرابلم ہے شاید اسی لیے۔ شوگر تو آپ کو پہلے بھی تھی، وہ باقاعدہ جیرا کرتے ہوئے بولی۔ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کوشش کرتا ہوں، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولے، لیکن ممکن ہو ہی نہیں پاتا۔ ڈاکٹر نے بازاری کھانا کھانے سے منع کیا ہے، جبکہ گھر میں بازار کا ہی کھانا آتا ہے۔ سارا دن یا تو ٹی وی دیکھتا ہوں یا پھر دیواریں۔ جتنی دیر ادھر گزارتا ہوں اتنی دیر محسوس کرتا ہوں زندہ ہوں۔ اب کی بار وہ لہجے کی افسردگی چھپا نہیں سکے۔ شبنم سمیت وہ تینوں بھی کھانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بھابھی کھانا نہیں پکاتی؟ اب کے شکیلہ نے پوچھا تھا۔ اس کے جوڑوں کا درد اتنا بڑھ چکا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا محال ہے۔ اور آپ کی بہو؟ شکیلہ کے پوچھنے پر وہ طنزاً مسکرائے تھے۔ مجھے تو پتہ نہیں کب وہ گھر ہوتی ہے اور کب نہیں۔ دلاور کو پوچھو تو وہ بھی سسرال میں پایا جاتا ہے، وہ تلخی سے کہہ کر سفیان کے منہ میں نوالا ڈالنے لگے۔ شبنم، شکیلہ اور راشد صاحب افسردگی سے واجد صاحب کو دیکھنے لگے۔ سنبل کو اپنے تایا کے لیے افسوس ضرور تھا، لیکن اس کے نزدیک تائی کے لیے ایسا سلوک قدرت کی طرف سے سزا تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے پلیٹ پر جھکی رہی۔ تایا جی اس عمر میں اتنا اکیلا پن اچھا نہیں، جبکہ آپ دونوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، آپ انس کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ شبنم واقعی سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ واجد صاحب نے گہرا سانس لیا۔ دلاور سے تو میں امید چھوڑ بیٹھا ہوں، انس ہی ہے بس، وہ بھی مجبور ہے، جب تک کانٹریکٹ پورا نہیں ہو جاتا وہ نہیں آ سکتا۔ ہماری طرح وہ بھی مجبور ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ بھیگا تو سنبل کی نظریں بے ساختہ ان کی طرف اٹھیں۔ آج 4 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا جب تایا جی یوں کھل کر بولے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سارے نفوس جیسے خاموش ہو کر رہ گئے تھے اور اس خاموشی کو دروازے پر بجنے والی گھنٹی نے توڑا تھا۔ ارشد صاحب اٹھ کر گئے تھے، واپسی پر ان کے ساتھ کامران تھا۔ کامران کو دیکھ کر شبنم نے گہرا سانس لیا، جبکہ سنبل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شبنم کھڑی ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کھانا لگا ہوا ہے۔ تھینکس آنٹی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، بس بھابھی کو لینے آیا تھا۔ شبنم تو رہنے آئی تھی نا؟ راشد صاحب نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جی، پر گھر میں کچھ کام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھو۔ جاؤ سنبل چائے بنا لو۔ سنبل منہ بناتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ سب کو چائے دے کر کامران کی طرف آئی جو ٹی وی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، پڑھائی اچھی جا رہی ہے؟ اور جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ اس کے بے نیاز انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا کر بولا، ہمیشہ کی طرح لاجواب ہیں۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ چونک کر مڑی۔ جی، وہ چینی کم لگ رہی ہے۔ سنبل نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ پیے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟
हूँ। वो मसनूई संजीदगी से चाय को देखकर उसे देखने लगा। कह तो आप ठीक रही हैं, अगर आपने बनाई है तो फिर पी की तो हो ही नहीं सकती, कहकर उसने मुस्कुराहट रोकने के लिए कप होंठों से लगा लिया। पहले तो सुम्बुल समझी नहीं, लेकिन समझ में आने पर उसने दांत पीसकर उसे घूरा। पिछले कुछ अरसे से उसे कामरान के अंदाज और अल्फाज बदले बदले लग रहे थे। वो जितना उसे नज़रअंदाज करती, वो इतना अपनी हरकतों से उसे मुतवज्जो करता था। वैसे आप क्यों आए हैं? वो जो उसके दांत पीसने को एंजॉय कर रहा था, चौंक कर उसे देखने लगा। आपको मेरे आने पर अफसोस है या मेरा आना ही बुरा लगता है? कामरान ने इतनी संजीदगी से पूछा कि वो गड़बड़ा कर रह गई। मुझे क्यों आपका आना बुरा लगेगा? तो इसका मतलब है आपको मेरा आना अच्छा लगता है? वो एकदम पैंतरा बदल कर बोला। उफ! सुम्बुल ज़िच होकर वहाँ से हट गई थी, जबकि कामरान ने मुस्कुराते हुए दोबारा कप होंठों से लगा लिया। वो कमरे में आई तो शबनम अपने कपड़े बैग में रख रही थी। बाजी, ये बिल्कुल ठीक नहीं, आप रहने आई थी, मैंने कितने ही प्रोग्राम बना लिए थे और अब आप जा रही हैं। वो नाराज़ी से बोलती हुई बेड के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। शबनम अलबत्ता कुछ कहे बगैर कपड़े रखती रही। अगर आप कहें तो मैं ज़ुबैर भाई से बात करूं कि वो आपको यहाँ रहने दें। अब की बार शबनम ने हाथ रोककर उसे देखा। मैंने पहले भी तुमसे कहा है सुम्बुल, इसकी ज़रूरत नहीं, वो काम की वजह से मसरूफ़ होंगे और काम घर में है। बताया है तुम्हें, दावत है कामरान के दोस्तों की, और ज़ुबैर को पसंद नहीं कि उनकी अम्मी और भाई को किसी बात के लिए इनकार किया जाए। मुझे नहीं लगता ज़ुबैर भाई ऐसे हैं। सुम्बुल के कहने पर शबनम मुस्कुराई थी और फिर सर झटक कर उसे देखा। तुम कभी कभी ताया जी की तरफ चक्कर लगा लिया करो। सुम्बुल ने इस तरह शबनम को देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। मैं क्यों जाऊं वहाँ? वो नथने फुलाकर बोली। तुम्हें ताया जी की हालत नज़र नहीं आ रही? कितने कमज़ोर हो गए हैं, और तुम्हारे सामने बता रहे थे ताई जी भी ठीक नहीं रहती, और उनकी बहू, शायद वो भी उनकी परवाह नहीं करती। एक मिनट बाजी, वो तेज़ी से उसकी बात काट कर बोली। जो ताई जी और दिलावर भाई ने किया आप भूल सकती हैं, मैं नहीं। सुम्बुल, जो गुजर गया उसे दोहराना फजूल है। यही मैं आपसे कह रही हूँ, ताई जी के लिए कुछ भी कर लो फजूल है। वैसे भी उन्होंने जो बोया है वही काट रही हैं, और उनकी खिदमत तीमारदारी करना उनके बेटों का फ़र्ज़ है, जबकि उन्हें परवाह ही नहीं। तो आपको क्यों अफसोस हो रहा है? सुम्बुल, शबनम ज़िच होकर बोली। प्लीज़ बाजी, मुझे कोई नसीहत ना करें। वो नाराज़ी और बेजारी से बोलती हुई बाहर निकल गई। बाहर चाय का दौर ख़त्म हो चुका था। ताया जी जा रहे थे। उसने गौर से उनका चेहरा देखा। वो वाकई बूढ़े लगने लगे थे। वो गहरा सांस लेकर शकीला और शबनम की तरफ मुड़ी। तभी उसकी नज़र कामरान की तरफ उठी। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तौबा है! वो चिढ़कर शबनम से मिले बगैर अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसे झटका लगा था। बेड पर लेटे ज़ुबैर को देखकर वो इतनी हैरान हुई कि अपनी जगह से हिल ही नहीं सकी। ज़ुबैर ने एक नज़र उसके हैरान चेहरे को देखा और दोबारा टीवी देखने लगा। शबनम ने सोफे पर अपना बैग रखते हुए बगौर ज़ुबैर का चेहरा देखा, जहाँ ज़र्रा बराबर शर्मिंदगी नहीं थी। खाना लाऊं आपके लिए? मुसलसल खामोशी पर उसने उकताकर पूछा। खा चुका हूँ, वो चैनल बदलते हुए बोला। आपने तो कहा था आपको ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है। मैं समझी आप इसलिए नहीं आए कि घर पर नहीं होंगे। आखिर हिम्मत करके वो बोल ही पड़ी। ज़ुबैर ने अबरू उचकाकर उसे देखा। मेरा दिल नहीं चाहा, मैं नहीं आया। क्या मेरा वहाँ हाज़िरी लगवाना ज़रूरी था? अम्मी अब्बू आपका हर बार पूछते हैं कितना अरसा हो गया है आपको उनसे मिले। ज़ुबैर ने तंज़ी अंदाज में सर झटका। मेरा नहीं ख्याल मेरे ना मिलने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा, और दूसरी बात, वहाँ यकीनन तुम्हारे ताया भी पाए जाते होंगे, जिनसे मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मैं अभी भी अपनी बेइज्जती भूला नहीं। उसके लहजे की तलखी ने शबनम के हलक में कड़वाहट उतार दी थी। ज़ुबैर, वो महज़ एक गलत फहमी थी। ताया जी का मकसद कभी भी आपकी बेइज्जती हो ही नहीं सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे हवाले से आप उन्हें बहुत अजीज़ हैं, और आपको मेरे लिए ताया जी ने पसंद किया था, और मुझे इसी बात का अफसोस है। शबनम ने दुख भरी नज़रों से उसे देखा। क्या आपको मेरे साथ शादी पर अफसोस है? उन दोनों के दरमियान सिर्फ लफ्ज़ों का ही भरम रह गया था। ज़ुबैर ने आज उसे भी तोड़ दिया था। मेरा मुंह मत खुलवाओ शबनम, तो बेहतर होगा। इस बात का शुक्र मनाओ कि मैंने आज तक तुम पर पाबंदी नहीं लगाई। अब अगर मुझसे बहस की तो आइंदा हमेशा के लिए वहाँ जाना बंद कर दूंगा। वो उंगली उठाकर धमकी देने वाले अंदाज में बोला। लाइट बंद करो, मुझे सोना है। वो करवट बदल कर लेट गया तो शबनम लाइट बंद करके दूसरे कोने पर टिक गई, और आज भी उसका तकिया आंसुओं से भीग रहा था।
جب زبیر سے اس کی شادی ہوئی تب اس کے دل و دماغ پر کسی اور کا بسیرا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ زبیر کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، گھر میں اس کی ساس اور دیور تھے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ساس کو اس میں خامیاں نظر آنے لگیں۔ دونوں بیٹے ماں کے اتنے تابع دار تھے کہ اپنی ماں کی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے تھے، اور وہ خامیاں جو شبنم میں موجود ہی نہیں تھیں ماں کے ساتھ زبیر کو بھی نظر آنے لگیں۔ روز گھر میں اسے بے عزت کیا جاتا۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا جب وہ سر جھکائے زبیر اور آنٹی کی لن ترانیاں سن رہی تھی۔ جب راشد صاحب کے ساتھ واجد صاحب داخل ہوئے تھے، ان کے لیے یہ سب حیران کن تھا، کیونکہ آج تک شبنم یہی کہتی آ رہی تھی کہ سب بہت اچھا ہے۔ ان کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر زبیر اور اس کی امی کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ راشد صاحب تو دکھ کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکے، لیکن واجد صاحب خود پر قابو نہیں رکھ سکے۔ جو ان کے دل میں آیا انہوں نے زبیر اور اس کی ماں کو سنایا تھا۔ جواباً زبیر بھی بدلحاظی پر اتر آیا تھا، نتیجہ اس کو بھگتنا تھا۔ تایا جی اسے لے جانے پر بضد تھے، اور دوسری طرف زبیر اور اس کی امی بھی اسے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ وہ گھر آ گئی، یہاں آ کر بھی اس نے زبیر کا بھرم رکھا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، اس کے ماں باپ ایک بار پھر اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ جانتی تھی زبیر اسے لینے نہیں آئے گا۔ ایک دن وہ خود ہی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر چلی آئی، کیونکہ اس کا ایک بچہ تھا، اور دوسرے شادی شدہ لڑکی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہو تو دنیا لڑکی اور اس کے گھر والوں کا جینا محال کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زبیر کبھی سسرال نہیں آیا، حالانکہ حالات دیکھتے ہوئے تایا جی معافی بھی مانگ چکے تھے۔ بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن کتنا ٹھیک ہوا تھا یہ صرف وہ جانتی تھی۔ دوستو، یہ تھا ناول وہ ایک دریچہ کرن کا 6واں حصہ۔ اس ناول کے باقی حصوں کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔